السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کافی خاص اور معتبر شخصیت ہے، وہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور میں اگر ان کی زندگی کی بات کروں، جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو بیسٹ اسٹوڈنٹ تھے، اور جب استاد تھے تو بیسٹ ٹیچر رہ چکے ہیں، اور ان کی خدمات پر کیونکہ ناؤ میں نے جس طرح سے کہا ایجوکیشنسٹ ہیں، یہ NAD یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کو ان کی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے، اور ان کو یہ آنر بھی جاتا ہے کہ جب کوالٹی انشورنس کی بات آتی ہے تو یہ پہلے ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے اس چیز کا آغاز کیا تھا۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر سروش لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اپنے جب انٹرو میں جب بات کر رہی تھی میں نے چیزوں کو بہت ہی مختصر رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتانا چاہوں گی اپنے ناظرین کو کہ جب NAD یونیورسٹی کی جب بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت پرانا، بہت ہی گہرا 50 سال ہونے کو آئے ہیں آپ اس یونیورسٹی کے ساتھ۔ آپ کا یہ رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ اس یونیورسٹی نے ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، اس کے لیے بے حد کام کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور کیا کہیں گے آپ بتائیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، میرے لیے قابل عزت ہے بات۔ جہاں تک رہ گیا میرا تعلق NAD یونیورسٹی سے، تو ظاہر ہے وہ بڑا دیرین ہے، پرانا ہے۔ میں مختلف حیثیتوں میں اس ادارے میں رہا ہوں، پہلے طالب علم کی حیثیت سے، پھر ایز اے فیکلٹی ممبر، پروفیسر، ڈین، اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ اس ادارے کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب آدمی سمجھتا ہوں۔ حقیقت یہ کہ میں دنیا کا شاید سب سے خوش نصیب ترین آدمی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں بڑی آسانی سے دیں، اور جو میں نے خواہش کی وہ دیں۔ میں جب کلاس 2 میں پڑھتا تھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ٹیچر بنوں گا۔ اب مجھے بتائیے 8-9 سال کے بچے کو کوئی بہت اندازہ نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے والدین سے متاثر ہو کے یہ فیصلہ کیا تھا۔ دونوں میرے والدین استاد تھے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے وہ راستہ چھوڑا نہیں۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو بیسٹ ٹیچرز ملے لائف میں، تبھی انسان یقیناً کسی کے کنیکٹ ہوتے ہیں نا۔ مطلب آپ کو ایسے استاد ملے ہوں گے کہ آپ نے کہا نہیں مجھے بھی استاد بننا ہے، کہ استاد اتنے بہترین ہوتے ہیں تو مجھے بھی اس طرح کا کوئی جو ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ میرے کیونکہ دونوں والدین، میری والد و والدہ دونوں ٹیچرز تھے، اور میرے والد صاحب اپنے وقت کے بڑے مشہور استاد تھے، حشمت اللہ لودھی۔ اکثر لوگ، بڑی تعداد میں لوگ آج بھی انہیں جانتے ہیں۔ تو ایک تو ان سے انسپریشن تھا، دوسرے یہ کہ مجھے ایک سے ایک بہترین استاد ملے، پرائمری اسکول میں بھی، سیکنڈری اسکول میں بھی۔ وہ استاد کی جی سب سے بڑی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگرد کی جو بہترین صلاحیت ہیں ان کو ابھار سکے۔ پھر میں یونیورسٹی آیا، یونیورسٹی میں میرے ایک استاد ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ منسلک ہیں، صاحبزادہ فاروق صاحب۔ ان سے بڑی رہنمائی حاصل ہوئی، ان سے بڑا ڈائریکشن سیکھا میں نے۔ اب تو میرے استادوں میں شاید چند ایک ہی لوگ زندہ رہ گئے، لیکن جو میرے استاد اس دنیا میں نہیں بھی ہیں، ڈاکٹر مخدومی تھے، ڈاکٹر علوی تھے، فہیم احسن صاحب تھے، ان سب نے ہمیں بہت سکھایا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بھی کچھ سکھانے کے لائق ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، NAD یونیورسٹی کی بات اس لیے بھی کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے سامنے اس یونیورسٹی نے کافی ترقی حاصل کی، کافی گرو کیا۔ تو آپ یہ بتائیں یہ سلسلہ کس طرح سے یہ جو ہے چلتا رہا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے آپ نے شروع میں تو کہہ دیا بڑی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کی ہے، لیکن اس آسانیوں کے پیچھے ہی کہیں نہ کہیں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یقیناً آپ نے بھی فیس کیا ہوگا، اور پھر جو ہے اپنے کام میں آپ ابھی بھی اسی طرح سے بزی ہیں، ابھی بھی اسی طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے کہ بھائی ہمارے جو بچے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ یونیورسٹی جو ہے آنے والے دنوں میں ایسے ہی کافی انجینئرز ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ دے گی، اور آپ کی طرح ہی وہ کام جو ہے کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ دیکھیے NAD یونیورسٹی تو میں نے جیسے عرض کیا کہ تقریباً 100 سال تک، ایکچولی 100 سال سے اب زیادہ ہو گئے۔ 1921 میں اس کا اسٹیبلش ہوئی تھی ایز پرنس آف ویلز کالج آف سول انجینئرنگ، اور آج ہمارے پاس اس وقت جب کلاسیں شروع ہوئی ہیں تو 50 طالب علم تھے سول انجینئرنگ کے، اور اب 100 سال سے کچھ اوپر ہو گئے۔ ہمارے پاس کوئی تقریباً 13,000 طالب علم ہے، اور 106 پروگرامز آفر کرتے ہیں ہم ٹوٹل، جس میں بیچلرز، ماسٹرز اور PhD پروگرامز ہیں۔ تو ظاہر ہے ابھی اٹس اے فل گرون یونیورسٹی۔ آپ نے ذکر کیا مشکلات کا، دیکھیے میں اس کو لفظ مشکل اس لیے نہیں کہوں گا کہ زندگی ہے ہی اسٹرگل کا نام۔
اب بات یہ کہ اگر آپ اس اسٹرگل کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. گرو کرنا پروفیشنلی، مینٹلی، انٹلیکچولی آدمی جب ہی کر سکتا ہے جب محنت کرتا ہے. اگر محنت نہیں کریں گے تو گرو بھی نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو یقیناً محنت پسند ہے. اور جو محنت کرتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ آپ عزت کماتے ہیں. دنیا کی ہر چیز آپ کسی نہ کسی طریقے سے کما سکتے ہیں، سفارش سے یا اور کسی چیز سے. عزت نہیں کما سکتے. عزت صرف ایمانداری سے محنت کرنے والے کو ملتی ہے. تو چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، یہ بات طے ہے کہ وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، دیانتداری سے محنت کرتے ہیں. تو میں نے بھی اپنے شوق سے محنت کی، آج بھی شوق سے محنت کرتا ہوں. اس ادارے میں جاتے ہوئے مجھے بہت طویل عرصہ ہو گیا، روزانہ صبح شوق سے جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت بھی ہے، چیلنجز بھی ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن یہی زندگی ہے. ایسا ہی ہے. میں نے ابھی جس طرح سے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا، آپ کو بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر کا جو ہے ایوارڈ دیا گیا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے. اب میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ جتنی ہمارے گیسٹ آتے ہیں بڑی آج ان کی ساری سی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، میں اگر پھر آگے سے میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ سے پاکستان کی اب تو 24 کروڑ آبادی ہے. اس سے پہلے اگر چلی بھی جائے 22 یا اس سے پہلے بھی 15، تو اس میں اللہ تعالیٰ مخصوص کچھ چند لوگ نکال کے سامنے لے کر آتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے، ان کو عزت بھی ملتی ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے الحمدللہ، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے یا استاد رہیں، آپ نے کہیں نہ کہیں چیزوں کو ڈیلیور کیا ہے کہ یہ میرا، یہ ظاہر سی بات ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے ملک کا نام آتا ہے. آپ نے نیشنلی انٹرنیشنلی پاکستان کو جو ہے ایک اچھا امیج کے طور پہ ایک بتایا کہ ہم پاکستانی کتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں جب انجینئرنگ کی فیلڈ کی بات آتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہے، چاہے اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہو یا ٹیچر کی بات ہو، تو وہ کس طرح سے تھا؟ پڑھنے کا تو آپ نے بتا دیا کہ بہت شوق بھی تھا، استاد بھی بننا تھا، لیکن 10 بچے ہیں، 10 میں سے ایک جو ہے وہ تو الگ ہی نظر آتا ہے، تو ان میں سے آپ کا شمار جو ہے ماشاءاللہ سے ہوتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا خاص خصوصی فضل مجھ پہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے. دوسری بات، مجھے بہت کم عمری سے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ محنت کریں گے تو کچھ ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں بھی دے دیں جس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا. مقابلتاً میں یہ کہوں گا کہ میں چیز کو نسبتاً تیزی سے کر لیتا ہوں مقابلتاً اپنے ساتھ کے لوگوں کے، تو سمجھ بھی آ جاتی ہیں چیزیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ تجربے سے آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ یعنی کمبینیشن ہے. اللہ کا فضل تو سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد محنت ہے، پھر اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی، استادوں کی رہنمائی ہے، ان کی محنت ہے جس وہ آپ سے بہت سارے ایسے کام کرا لیتے ہیں کہ جو شاید آپ کو خود بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نیا نیا پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا، انہوں نے ایک بہت ہی مشکل سا سبجیکٹ مجھے دے دیا کہ سروش یہ تمہیں پڑھانا ہے. تو میں نے ان سے تھوڑا سا احتجاج کیا کہ صاحب میرا تو پی ایچ ڈی بڑا ڈیفرنٹ ہے، میں یہ کہاں سے پڑھاؤں؟ کہنے لگے اگر کوئی پڑھا سکتا ہے تو تم ہی پڑھا سکتے ہو. اور وہ کورس آج تک میں پڑھا رہا ہوں، 20-22 سال، بلکہ 25 سال ہو گئے. اور آپ نے تو اتنے زبردست پروگرام ہی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ کیے ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی آپ بتائیں. دیکھیے، اسٹوڈنٹس کے لیے تو ظاہر ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے. ادارے کا کام، ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو اس نالج سے اکوپ کر سکیں جس سے وہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں، جسے میں کہتا ہوں گڈ کوالٹی ہیومن کیپٹل. اور یہ ہمارا تمام یونیورسٹیز کا فرض ہے کہ وہ ایسی کوالٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو پروڈیوس کریں کہ وہ جو فعال بن سکیں اور جلد از جلد فعال بن سکیں. اور انجینئرنگ میں جو بہت اہم چیز ہے، نالج کے ساتھ پریکٹس ہے. انجینئرنگ میں ایک بڑا کمپوننٹ نالج کا تو ہے، لیکن انجینئرنگ آتی جب ہے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، اور پریکٹس کرنے کا کام یونیورسٹیز کا نہیں ہے. پھر اس کے لیے آپ کو انڈسٹری سے لیجا کرنا ہوتا ہے، ان کا لنکیج بڑھانا ہوتا ہے ان سے. تو اب اچھا، ہمیں ایڈوانٹیج ایک یہ ہے کہ ایک تو اتنا پرانا ادارہ ہے، اس کے جو گریجویٹس ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ سیاست سے لے کے اور شو بزنس سے لے کے اور انجینئرنگ پروفیشن تک این ای ڈی یونیورسٹی کے طالب علم مختلف جگہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، فوج میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، جہاں تک کہ دوسری کنٹری سے بھی جی، اسٹوڈنٹس. اور وہ انٹرنیشنلی بہت بہت اکمپلشڈ ہیں. تو میں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنے المنائی کو چن کے انگیج کیا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، جس میں ان کے مینٹورشپ ہے، جس میں ان کی اسکالرشپس ہیں، جس میں لیبارٹری اکوپمنٹ میں اسٹرینتھننگ آگمنٹیشن ہے. تو جب کوئی آدمی آتا ہے اور اپنا وقت اور اپنے پیسے اپنے ادارے میں انویسٹ کرتا ہے، تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے وہ اسٹوڈنٹس کو.
تو اس سے یہ المنائی انگیجمنٹ سے ہمارے انڈسٹری کا انوالومنٹ شروع ہوا. اب اس وقت حال یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, میرے خیال ہے 3 ڈیجٹ میں تو ہوگا, کہ جن انڈسٹریز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, جن انڈسٹریز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. وہ بچوں کے فائنل ایئر پروجیکٹ سے لے کے مینٹورشپ سے لے کے ریسرچ پروجیکٹ سے لے کے ان کی پرابلمس کی ڈیولپمنٹ سے لے کے نہ جانے کتنی چیزوں میں انوالو ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے ان کا ٹرسٹ گین کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر ہم حکومت کے ساتھ بہت انوالو ہیں. جب بھی کوئی حکومت کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو ابھی کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ گورنمنٹ ابھی 2022 میں آپ کو یاد ہوگا بہت شدید بارشیں ہوئیں 2020 میں, اور بہت نقصان ہوا تھا شہر کے علاقوں میں. تو پھر حکومت سندھ نے ہمیں انگیج کیا کہ ہم جو کراچی شہر کا اسٹرانگ واٹر ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ری ڈیزائن کریں. یہ زمانہ ہے کووڈ کا, 2020 کی بات ہو رہی ہے. کووڈ کا زمانہ ہے, سیریس لاک ڈاؤن ہے, لوگوں کے اوپر فائنینشیل سٹرین بھی ہے. اس وقت ہم نے بہت کیئرفل ہو کے اپنے بڑی تعداد میں بچوں کو انوالو کیا ان نالوں کے سروے کے لیے کہ جس سے بارش کا پانی نکلتا ہے. تو اس مشکل وقت میں کہ جب لوگوں کو مالی مدد کی ضرورت تھی, بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا کیونکہ انہوں نے اس کام میں ہمیں مدد کی. تو ادھر گورنمنٹ نے ہمیں پیسے دیے, ادھر وہ پیسے ان بچوں تک بھی پہنچے, پلس انہیں ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوا کہ فیلڈ میں کام کیسے کرتے ہیں. اور وہ بچے جب نکل کے گئے ہیں تو ان کو بڑا فیلڈ میں فائدہ ہوا. اسی طرح ہم بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ایسے ایگریمنٹس ہیں کہ ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. فار انسٹنس ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر ڈیزائن سینٹر ہے, جو سیمی کنڈکٹر جو مائکرو چپس ہوتی ہیں جو مختلف سیل فونز میں اور ٹی وی میں ہر جگہ لگتی ہیں. تو اس مائکرو چپ ڈیزائن کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اور دنیا میں اس کے ڈیزائنرز کی بہت بڑی شارٹیج ہے. ہم 3-4 کمپنیز کے لیے وہ ٹریننگ کرتے ہیں ہمارے گریجویٹس کو, اور وہ جو ٹریننگ پاس کر جاتا ہے اس کی جاب ایشورڈ ہوتی ہے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ وہ بچے کم از کم $4,000 پر منتھ پہ امپلائی ہو رہے ہیں. زبردست. تو ایک طرف دیکھ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دوسرا یہ کہ ہم نے جیسے اپنے انٹرنشپ پروگرامز ہیں ان کو بہت موڈیفائی کیا ہے. اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ نارملی ایک دفعہ 4 سال میں انٹرنشپ کرتا ہے. ہم نے بہت ساری آرگنائزیشنس کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کیا ہے کہ ایک نہیں, وہ ایک ہی بچہ 4 سال کی چھٹیوں میں ایک ہی آرگنائزیشن میں جا کے انٹرنشپ کرے تاکہ اس کو ارلی ایکسپوجر ملے, پریکٹس کا اندازہ ہو. تو یہ جو ایکچولی جو ہیومن کیپٹل بلڈنگ ہے یہ صرف نالج بیسڈ ہو نہیں سکتا. اس کے اندر ایکسپیرینس بھی چاہیے, اس کے اندر سکلز بھی چاہیے, اس کے اندر پرسنالٹی گرومنگ چاہیے. جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ بعض معاملات میں یونیورسٹیز ٹرین نہیں کر پاتی, پریزنٹیشن میں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. اور جب ان بچوں کو آپ ارلی ایکسپوجر دیتے ہیں, وہ انڈسٹری میں جا کے کام کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں وہ انڈائریکٹلی سیکھ کے آتے ہیں کہ میٹنگز میں کیسے کنڈکٹ کیا جاتا ہے, سینئرس پروفیشنلز کے ساتھ کیسے بیٹھا جاتا ہے, اگر کوئی پوائنٹ ہے تو اس کو میٹنگ میں کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے. دیر از اے لاٹ آف لرننگ دیٹ گوز ان. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, یہی تو بات ہے, آپ نے جس یونیورسٹی سے پڑھا ہے اس چیزوں کو, ہر چیز کو گراس روٹ لیول پہ سب چیزوں کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. جو آنے والے اسٹوڈنٹس, یہی تو ایک ہوتی ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی اس چیز کو جو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ پروگرامس کا آغاز کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اپ گریڈ بھی ہونا پڑتا ہے وقت اور ضرورت کے ساتھ ساتھ. اور میں اب کوالٹی انشورنس کی بھی بات کرتی ہوں کیونکہ آپ نے اس پہ بھی جو ہے ماشاء اللہ سے آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ ڈائریکٹر ہیں, تو اس میں کس طرح سے چیزوں کو آپ نے کام کیا ہے؟ میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں کہ کوئی بھی کام اکیلے نہیں کر سکتا آدمی. اور لیکن دیکھیں لیڈر تو لیڈر ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر تو ہوتا ہے, لیکن لیڈرشپ پہ بہت بڑا میٹر کرتی ہے لیڈر چیزیں. کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اپنی ٹیم بلڈ کرے, اور وہ ٹیم ایسی ہو کہ جس کے اوپر آنکھیں بن کے کانفیڈنس ہو. اور اس ٹیم کی غلطیاں جو ہیں وہ لیڈر کی غلطیاں ہیں. آپ جب کسی کو رسپانسبلٹی دیں تو اس کو اتھارٹی بھی دیں, لیکن اس نے اگر کوئی آنیسٹ مسٹیک ہو گئی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی لے. یہ ہوتی کانفیڈنس بلڈنگ. اور الحمدللہ میرے پاس میرا خیال ہے بہترین ٹیم ہے, اور اس میں سینئر لوگ بھی موجود ہیں, جونیئر لوگ بھی موجود ہیں. میں ان سے بھی سیکھتا ہوں ڈیلی بیسس پہ. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا کوالٹی ایشورنس کا, یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میں 98 میں پی ایچ ڈی کر کے آیا تو مجھے وائس چانسلر صاحب نے بلایا اس وقت کے, بڑے شفیق آدمی تھے بہت اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر لیکن بڑے شفیق آدمی تھے, اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ابوالکلام صاحب. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سروش آئی وانٹ یو ٹو ٹیک اپ دس رسپانسبلٹی. میں آیا تھا
reinforced concrete کی cracks کی modeling سیکھ کے, جو میں نے پی ایچ ڈی میں کیا تھا, بہت ہی باریک سا ایک ایریا, مجھے انہوں نے اس میں ڈال دیا, مجھے کچھ نہیں پتا تھا کوالٹی ایشورنس کا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایک اچھی اپارچونیٹی کوئی نئی چیز لرن کرنے کی, تو آئی اسٹارٹیڈ لرننگ مائی سیلف. ہم نے پھر 98 میں یہ پروسیس شروع کیا. 2002 میں ISO 9000 سرٹیفائی ہوئے این ای ڈی یونیورسٹی, پہلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی جس کو یہ اعزاز ملا. ظاہر ہے میرے لیے بھی بہت بڑا اعزاز تھا. اس سے جو مجھے فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ مجھے بہت ارلی سٹیجز میں اپنے کیریئر کی یہ پتہ چل گیا کہ یونیورسٹی فنکشن کیسے کرتی ہے, اور مختلف اداروں کے اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے کیا فنکشن ہے. اور یونیورسٹیز جو ہے, آپ کو بڑی حیرت ہوگی, یونیورسٹیز بڑی ڈیموکریٹک باڈیز ہیں. یونیورسٹیز میں میجورٹی آف ڈیسیشنز آر کلیکٹیو ڈیسیشنز. Decisions are not made by individuals. Individuals do operations only on a daily basis. تو آپ کو ان میٹنگز میں جانے کا, ان کو سمجھنے کا, ان کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کا. دیکھیے آپ ایک میٹنگ میں جاتے ہیں, 25-30 لوگ ہیں اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی اپنی اپنی رائے ہیں, ان کو ایک رائے پر لانا بعض دفعہ چیلنجنگ بھی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی میں بات کروں, یہ تو میٹنگس کی بات ہو رہی ہے, وہ ایکسپیرینس بتائیں جب, ظاہر سی بات ہے جب انٹرنیشنلی آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جب سائنس ٹیکنالوجی ان چیزوں کی بات آتی ہے تو ابھی بھی سم ہاؤ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کہیں نہ کہیں بہت پیچھے ہے. اور جب آپ بتاتے ہیں, آپ جیسے پاکستانی جب بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کسی سے کم نہیں ہیں, تو پھر ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے, کس طرح سے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے ہاں ایک جو انجینئرنگ کے ادارے ہوتے ہیں نا, جو تعلیمی ادارے ہیں, ان کی ایکریڈیشن انجینئرنگ کاؤنسل سے مینڈیٹری ہے. اگر وہ آپ کا ان کا پروگرام ایکریڈیٹڈ نہیں ہے تو دیٹس ناٹ انجینئرنگ. انجینئرنگ کاؤنسل نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہلاتا ہے آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن, اور اس کی ایکریڈیشن کے لیے باہر سے ٹیمز آتی ہیں. تو ابھی ہمارے یہاں ایک ایکریڈیشن پروسیس ہو رہا تھا جس میں 3 ڈفرینٹ ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. ایک صاحب انگلینڈ سے تھے, ایک صاحب ٹرکی سے تھے, اور ایک خاتون چائنا سے تھیں. اینڈ دے ور ہیئر ٹو سی ہاؤ دس یونیورسٹی ورکس. تو انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا, ہماری ٹیچنگ لرننگ پروسیسز کو بھی دیکھا, ہمارے ایویلویشن پروسیسز کو بھی دیکھا, ہماری ریسرچ کوالٹی کو بھی دیکھا, انفراسٹرکچر کو بھی دیکھا, اور آخر میں جاتے ہوئے جو ٹیم کے لیڈ تھے انہوں نے کہا اٹ واز سو گڈ ٹو سی اے ریئل یونیورسٹی. تو اٹس ہارٹننگ کہ باہر سے لوگ آئیں اور آپ کو بالکل کینڈیڈ اوپینین دیں. آئی واز ان اے میٹنگ ود یونیورسٹی آف ویسٹ آف اسکاٹلینڈ یسٹرڈے, اور ان کی جو ایک سینئر ایڈمنسٹریشن میں ہیں وہ آئی ہوئی تھیں خاتون, اور جب ہم نے پریزنٹیشن دی اور جب انہیں دکھایا تو شی کوڈ ناٹ امیجن کہ وہ چیزیں جو انگلینڈ میں ہو رہی ہیں اسی کی ایکویلنٹ چیزیں یہاں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیے ہماری جو خرابی ہے نا انفارچونیٹلی, وہ ہم امپیکٹ نہیں کریٹ کر پا رہے ہیں انٹرنیشنلی جو کرنا چاہیے. ایز انڈیویجولز وی آر ایکسلنٹ. میرے پاس جو ہمارے گریجویٹس ہیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ کہاں کہاں وہ باہر پہنچ چکے ہیں اور کتنے سکسیسفل ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ بیسکلی اگر ان کو ڈائریکشن صحیح دے دیا جائے اور ان کی انیشیل فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو جائے تو اس کے اوپر بلڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی میرا خود جانا ہوتا ہے, میرے کولیگز بہت ٹریول کرتے ہیں مختلف حوالوں سے, ہمارے بہت سارے انٹرنیشنلی فنڈڈ پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس میں ایکسپوجر ہوتا ہے. تو اب تک میں نے تو بہت ہی اچھا فیڈ بیک پایا ہر ایک سے. میں نے خود ایسے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے جو دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے. آپ نے پروجیکٹس کی بات کی, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دیگر ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ آپ بڑے فوکس ہیں, جس پہ بڑے کام بھی کر رہے ہیں, تو اگر آپ اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیجیے گا تو زیادہ اچھا بھی ہو جائے گا. اور ایک چیز میرے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا تھا, کیونکہ آپ نے کہا نا باہر سے ٹیم آتی ہے, کیونکہ ہمارے بچے باہر بھی پڑھنے جاتے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور دیگر اگر بات کریں باہر جب پڑھنے کے لیے اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں تو بہت ڈفرینس ہے فی اسٹرکچر کے حوالے سے. اٹس ویری ایکسپینسو باہر جو پڑھتے ہیں. جو ہم پاکستان میں جب تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں تو ہمیں بہت بہت جو ہے آپ ریزنیبل کہہ رہے ہیں یا سستی کہہ لیں اس ایجوکیشن سے جو بچے باہر جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے ایک سوال میں 2 سوال شامل ہیں. دیکھیے جہاں تک ایجوکیشن کی ایکسپینس کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں جو پبلک سیکٹر میں ہائیسٹ کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ بھی آلموسٹ فری ہے. میں آپ کو مثال دے دوں کہ میرے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ جو 1 سال میں ایک بچے پہ خرچہ ہوتا ہے وہ اپنی فیس میں صرف 28% اس کا دیتا ہے. باقی 72% جو ہے وہ گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے ایز گرانٹ ان ایڈ.
اب یہ بہت بڑی سپورٹ ہے جو ہمیں پروونشل گورنمنٹ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ملتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی فیسیں لو ہیں، اور یہ رہنی بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں جہاں لوگوں کی مالی حیثیت بہت اچھی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے لاسٹ ایئر کو تقریباً 22 ارب روپے کی اسکالرشپس بھی بچوں کو دی ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ فیس تو کم ہے ہی، لیکن سب کے باوجود لیکن پھر بعض بھی بچوں ہماری کی گورنمنٹ ضرورت ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کر رہی ہے۔ دیکھیے جتنا کرے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اگر آپ انڈیویجولی دیکھ لیں تو ہمارا زندگی کا سب سے بڑا خرچہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی تعلیم۔ ایسا ہی ہے، لیکن حکومت پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ تو بچوں کی تعلیم نہیں ہے، تو اس کو میں اور حکومت کرتی ہے، لیکن میرے خیال اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ آپ کا دوسرا سوال میں بھول گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے، دیکھیں آپ بچوں کی تعلیم پہ اتنے فوکس ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کے دیگر پروجیکٹس اس طرح سے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ جن پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں، دن رات آپ لوگوں نے ایک کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے تھے۔ ایسا ہے کہ جو بھی جتنے بھی زیادہ تر ہم پروجیکٹس کرتے ہیں وہ فنڈڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے کی گورنمنٹ سے فنڈڈ ہو، یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ہمارا بہت بڑی ریسرچ فنڈنگ ایجنسی ہے، اور بعض دفعہ کولیبریٹو ریسرچ میں ہم انٹرنیشنل پروجیکٹس میں بھی بڈنگ کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جو 2-3 بڑے پروجیکٹس میں انوالو رہا، اس میں ایک تو میرا پروجیکٹ تھا جس میں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی، جو انجینئرنگ کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ ہیں، ان کے ساتھ 5 سال کام کیا میں نے، اور دیور آن ارتھ کویک انجینئرنگ۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بہت بڑا کام کیا جس میں سائزمک ارتھ کویک رسک اسیسمنٹ سمجھ لیجئے، وہ کوئی 5 سال کیا، اس میں کوئی دنیا کے 13-14 ملک شامل تھے۔ آئی واز ریپرزینٹنگ اس میں پاکستان۔ پاکستان شامل ہے، دیکھیں یہ خوبصورت بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ کنسٹرکشن مینجمنٹ میں نے کام کیا جو کہ یونیورسٹی فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ کیا۔ میں نے ایک پروجیکٹ اتفاقیہ شروع کیا تھا یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر کے ساتھ، اور وہ بالکل اتفاقیہ معاملہ شروع ہوا تھا، اور ان پروفیسرز اور یونیورسٹی کے ساتھ وہ کولیبریشن آج تک چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میری ذمہ داریاں فرق ہو گئی ہیں، تو اب وہ میرے دیگر کولیگز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو کوئی تقریباً 1.8 بلین روپیز کے ریسرچ پروجیکٹس چل رہے ہیں، سمجھ لیے 2.25 ارب روپے کے ریسرچ پروجیکٹس ہیں جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی فنڈڈ ہیں۔ کتنے پروجیکٹس ہیں ان کی تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ 1800 ملین ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو اور ظاہر ہے کہ اس میں فیکلٹی تو انوالو ہے ہی، لیکن اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہیں، اور اس کے علاوہ پروجیکٹس ہیں، یہ تو ریسرچ پروجیکٹس ہیں۔ تو پروجیکٹس جو ہیں وہ بیک بون ہے انسٹیٹیوشنس کی، نہ صرف اس سے ہمیں تھوڑی بہت ارننگ بھی ہوتی ہے، بلکہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے بچوں کی ریئل لائف میں، اور جو ہمارے فیکلٹی، دیکھیے ہمارے پاس فیکلٹی ممبرز بعض دفعہ تو بہت ینگ آتے ہیں، ہمارے پاس ایسے فیکلٹی ممبرز بھی ہیں جو ابھی 30 سال کے بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اب ان کو وین یو پک دیم دیٹ ینگ، they also need a lot of training to become a successful professionals. So پوری ہیرارکی ہے جس میں ایک سینئر آدمی لیڈ کر رہا ہے، اس کے نیچے اس میں بھی آپ نے ٹریننگ کا بھی آغاز کیا تھا؟ جی آج بھی ٹریننگ از این اسینشیل پارٹ۔ دیکھیے بغیر ٹریننگ کے تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی نا۔ کوئی کام دیکھ لیجئے آپ کے ہاں، یہ جو لائٹ کا انتظام ہے، اور یہ کیمرے کا انتظام ہے، اور یہ پروگرام ریکارڈ ہونے کے بعد ایڈیٹنگ کا انتظام ہے، یہ بغیر ٹریننگ کے نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ اگر کوئی میسیج بھی دینا چاہیں، کیونکہ آپ ایک استاد بھی ہیں، اور ایک استاد کی نصیحت جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہے بڑی جو ہے فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے، تو آپ پلیز کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ محنت کو اپنی عادت بنا لیں۔ آپ کو محنت کرنے سے سب سے پہلے تو عزت ملے گی، روپیہ پیسہ اگر آپ کے نصیب میں ہے تو وہ بھی آپ کے پیچھے آئے گا، آپ کو روپے پیسے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور عزت اور نام اور شہرت سب مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی سب کے لیے ایک مثال ہی ہے، کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، اور اس محنت تک ہی یہاں اس مقام تک پہنچے۔ ہماری بہت صحیح دعائیں آپ کے لیے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر سروج صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میں سمجھتی ہوں ہم نے جتنے بھی انٹرویوز کیے، جتنے بھی اپنے ریئل پاکستانی سے بات کی ہے، انہوں نے ایک بات پہ بڑا فوکس کیا ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے میسیج کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی، محنت محنت اور محنت، کیونکہ محنت کا پھل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آج محنت کی کل آپ کو جو اس کا ریوارڈ مل جائے، تو تھوڑا صبر بھی کریں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا، کیونکہ جتنے بھی میں نے کہا نا انٹرویوز میں آئے، جتنے بھی کیے ہیں، سب نے محنت کی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.